آپ کی سوچ آپ کے لیے کیوں کر ایک بہترین دوا ہے، اسے سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک ایسے آدمی کی کہانی جس کے مرض کو ڈاکٹروں نے لا علاج بتا دیا تھا۔ وہ ریڑھ کی ہڈی کی ایک بے حد تکلیف دہ مرض سے جوجھ رہا تھا۔ ان کے جوڑوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا، ان کا جسم اکڑتا جا رہا تھا، درد اتنا بھیانک کہ وہ اپنی پلکیں بھی مشکل سے جھپکا پاتے تھے۔ سارے ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس نے ڈاکٹروں کی طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جس نے میڈیکل تاریخ بدل دی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میرے زندہ رہنے کا چانس نہیں ہے تو میں زندگی جی کر دکھاؤں گا۔ اور اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ انہوں نے اسپتال چھوڑ دیا، کیونکہ اسپتال کا ماحول، نرسوں کے چہرے پر تناؤ، دوائیوں کی عجیب مہک، یہ سب ان کے دماغ کو ایک ہی سگنل دے رہا تھا، تم بیمار ہو، تم مرنے والے ہو۔ اور پھر انہوں نے خود کو ایک ہوٹل کے کمرے میں بند کر لیا۔ انہوں نے ڈاکٹروں سے کہا کہ انہیں دوائیوں کی بھاری ڈوز دینا بند کرے۔ انہوں نے صرف وٹامن سی کے انجیکشن لیے اور کامیڈی فلمیں، کامیڈی اور مزاحیہ پروگرامز دیکھنا شروع کیے جو انہیں بے تحاشا ہنسا سکتا تھا۔ ان کا یہ پاگل پن دیکھ کر لوگ انہیں سنکی کہنے لگے۔ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ ایک بات سمجھ گئے تھے جو ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے تھے۔ انہوں نے پڑھا تھا کہ منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ جسم میں زہر گھول سکتی ہے، تو کیا مثبت جذبات، پازیٹیو تھنکنگ دوا کا کام نہیں کر سکتی؟ نتیجتاً پھر جو ہوا وہ ایک کرشمہ تھا۔ انہوں نے پایا کہ 10 منٹ کھل کر ہنسنے سے انہیں 2 گھنٹے کی ایسی گہری اور راحت بھری نیند آئی جو مارفن کے انجیکشن بھی نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ ہنسی ان کے جسم کا کیمیکل بدل رہی تھی۔ بے تحاشا ہنسی ان کے امیون سسٹم کو جگا رہی تھی۔ ان کا جسم جو اکڑ گیا تھا وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ جس شخص کو ڈاکٹروں نے لا علاج بتا کر بے یارو مددگار چھوڑ دیا تھا، وہ کچھ ہی مہینوں میں اپنے پیروں پر چل کر اس ہوٹل کے کمرے سے نکلا۔ اب وہ پوری طرح صحت مند تھا۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ اس نے کوئی کرشمہ نہیں کیا، اس نے صرف اپنے جسم کو اس کا کام کرنے دیا۔ انہوں نے اپنے من کو، اپنی سوچ کو، اپنے ڈر کو، اپنے جسم کو بیمار کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے ہنسی کو اپنی دوا بنائی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آپ کا جسم صرف دوائیوں پر ہی ریئیکٹ نہیں کرتا، وہ آپ کے جذبات پر بھی اثر کرتا ہے۔ آپ کی ہنسی، آپ کا پیار، آپ کی خوشی، یہ صرف اچھے احساسات نہیں ہیں، یہ بائیو کیمیکل دوائیاں ہیں جو آپ کا دماغ مفت میں بناتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو امید دیتی ہے، جو اپنی دوائی کی شیشی ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، جو ڈاکٹر کے اپائنٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، جو گوگل پر اپنے مرض کا علاج کھوج کھوج کر تھک چکے ہیں، تو رک جائیے۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، آپ کی 90% بیماریاں آپ کے جسم کی ہیں ہی نہیں، وہ آپ کے من کی ہیں، آپ کی سوچ کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بیماریاں، یہ درد، یہ تکلیف آپ کی سوچ سے بنی ہے، تو انہیں آپ کی سوچ ہی سے مٹایا بھی جا سکتا ہے۔ آپ بیمار نہیں ہیں، آپ کا جسم بیمار نہیں ہے، آپ کی سوچ بیمار ہے، آپ کے وہ دبے ہوئے جذبات بیمار ہیں جنہیں آپ نے سالوں سے باہر نہیں نکالا۔ آپ کا وہ کل بیمار ہے جسے آپ آج بھی اپنے کندھوں پر ڈھو رہے ہیں، اور آپ کا جسم جو اس درد کو چیخ چیخ کر دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کی بیماری آپ کے جسم کی بغاوت نہیں، یہ آپ کے جسم کا آپ سے بات کرنے کا آخری طریقہ ہے۔ آج ہم اس مسٹری کی بات کر رہے ہیں جسے نیورو سائنٹسٹ ثابت کر رہے ہیں، وہ مسٹری جسے اس مریض نے خود سے کینسر کو ہرا کر دنیا کو بتایا۔ آپ کا جسم وہ پردہ ہے جس پر آپ کا من اپنی انکہی جذبات کی ادھوری فلم چلا رہا ہے۔ آپ کا ڈائبٹیز، آپ کا مائیگرین، آپ کا ارتھرائٹس، یہاں تک کہ آپ کا کینسر، یہ صرف نام ہے، اصلی بیماری کچھ اور ہی ہے۔ جناب، اصلی بیماری ہے آپ کا دبا ہوا غصہ، اصلی بیماری ہے سالوں سے پالا گیا احساس جرم، اصلی بیماری ہے وہ دھوکہ جسے آپ آج تک معاف نہیں کر پائے، اصلی بیماری ہے خود سے نفرت۔ تو جناب، ایک کہانی اور سن لیں جو آپ کی روح کپا دے گی۔ یہ ہے یو کین ہیل یور لائف کتاب کی رائٹر، ایک ایسی خاتون جس نے لاکھوں لوگوں کو
خود سے پیار کرنا سکھایا، لیکن خود اسے سروائیکل کینسر ڈائگنوز ہوا۔ ڈاکٹروں نے کہا فوری سرجری کرنی پڑے گی، دیر ہو چکی ہے۔ وہ رائٹر جو دوسروں کو من کی طاقت کے بارے میں سکھاتی تھیں، جب انہیں خود کینسر ہوا تو انہوں نے اسے بدقسمتی نہیں مانا۔ انہوں نے خود سے ایک سوال کیا، یہ کینسر کیوں ہوا؟ میرا جسم مجھ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ڈاکٹر جسم کے ٹیومر کو دیکھ رہے تھے، وہ اس سوچ کو کھوج رہی تھی جس نے اس ٹیومر کو پیدا کیا تھا، اور جب انہوں نے اس کی تلاش شروع کی تو ان کے سامنے ان کا وہ دردناک ماضی آ کھڑا ہوا جسے وہ سالوں سے دباتی آ رہی تھیں۔ 5 سال کی کچی عمر میں ان کے ساتھ سیکسول اسالٹ ہوا۔ ان کے سوتیلے باپ کی بدسلوکی، غریبی، ذلت، سالوں تک انہوں نے اس نفرت کو، اس غصے کو، اس احساس جرم کو اپنے سینے میں دبائے رکھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ گندی ہیں، وہ پیار کے لائق نہیں، وہ بیکار ہیں۔ یہ جو خود کے لیے گہری نفرت تھی، جو سالوں کا دبا غصہ تھا، وہ ان کے جسم میں کینسر بن کر پھوٹ پڑا۔ انہوں نے ایک انقلابی فیصلہ لیا۔ انہوں نے ڈاکٹروں سے 6 مہینے کا وقت مانگا کہ سرجری سے پہلے مجھے کچھ ذہنی کام کرنی ہے، اور ان 6 مہینوں میں انہوں نے دوائیاں نہیں کھائیں بلکہ معافی کو اپنی دوا بنایا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی، لوئس، میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں تمہیں ویسے ہی قبول کرتی ہوں جیسی تم ہو۔ شروع میں تو انہیں یہ کہتے ہوئے رونا آتا تھا، گھن بھی آتی تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کو ذہنی طور پر معاف کیا جنہوں نے انہیں تکلیف دی تھی۔ اس لیے معاف نہیں کیا کہ وہ لوگ صحیح تھے، اس لیے معاف کیا تاکہ وہ لوئس آزاد ہو سکے۔ انہوں نے اس گرم کوئلے کو ہاتھ سے پھینک دیا جسے وہ سالوں سے پکڑے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے ہر اس نیگیٹو سوچ کو بدلا جو ان کے بچپن میں ان کے دماغ میں ڈال دی گئی تھی۔ میں بیکار ہوں کا بدلہ میں ایک شاندار انسان ہوں، مجھے کوئی پیار نہیں کرتا کو بدلہ میں پیار سے گھری ہوئی ہوں۔ انہوں نے اپنے جسم سے باتیں کی۔ انہوں نے اپنے کینسر سیل سے کہا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، میں اب اس غصے کو چھوڑ رہی ہوں۔ 6 مہینے کے بعد لوئس واپس ڈاکٹر کے پاس آئیں۔ ان کے سارے ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ کینسر کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ لوئس نے اپنی کتاب میں ایک لائن لکھی، اگر ہم ذہنی کام کرنے کو تیار ہیں تو تقریباً ہر مرض کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی بیماری کا علاج صرف اسپتال میں نہیں ہے، آپ کی بیماری کا علاج آپ کے ماضی میں، آپ کے دبے ہوئے جذبات میں اور آپ کی معاف نہ کرنے کی ضد میں چھپا ہے۔ تو کیا یہ سب محض کہانیاں ہیں، صرف پازیٹیو تھنکنگ کا جادو ہے؟ نہیں، یہ نیورو سائنس ہے، یہ کوانٹم فزکس ہے، اور یہ ایپی جینیٹکس ہے۔ ماہر نفسیات نے بتایا، آپ کی 90% زندگی آپ کے ذہنی پروگرام پر چلتی ہے۔ آپ کی عادتیں، آپ کے جذبات، آپ کی سوچ، وہ سب آٹومیٹک ہیں۔ آپ برسوں سے ایک ہی طرح سے سوچتے آئے ہیں، سالوں سے ایک ہی طرح کا غصہ، ڈر یا دکھ محسوس کرتے آئے ہیں۔ نیورو سائنس کہتا ہے، اگر آپ 30 سال سے ہر چھوٹی بات پر غصہ ہوتے آئے ہیں تو آپ کے دماغ میں غصے کا ایک ہائی وے بن چکا ہے۔ وہ سرکٹ اتنا مضبوط ہے کہ آپ کو غصہ کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، وہ اپنے آپ ہوتا ہے۔ اور جب آپ غصے، ڈر یا تناؤ محسوس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دماغ آپ کے جسم کو سگنل بھیجتا ہے، خطرہ ہے۔ جسم ترنت فائٹ یا فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ وہ کارٹیسول اور ایڈرینالائن جیسے اسٹریس اور ٹینشن کے ہارمون سے بھر جاتا ہے۔ تھوڑے ٹائم کے لیے یہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ 24 گھنٹے اپنے لون کے بارے میں سوچ کر، اپنے ٹوٹے رشتے کے بارے میں سوچ کر اسی فائٹ یا فلائٹ موڈ میں رہیں تو آپ کا جسم اس زہر میں ڈوبنے لگتا ہے، اور جب جسم لگاتار اسٹریس میں رہتا ہے تو وہ ہیلنگ کا کام بند کر دیتا ہے، وہ گروتھ کا کام بند کر دیتا ہے، اس کا سارا دھیان صرف زندہ بچنے پر ہوتا ہے، اور تب آپ کا ایمیون سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے، آپ کا ہاضمہ بگڑ جاتا ہے، اور آپ کی صحت مند خلیے یعنی ہیلدی سیلز ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اور پھر ایک دن ڈاکٹر اسے ایک نام دے دیتا ہے، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، کینسر۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اپنی پرسنالٹی کو بدلنا، اپنے غصے کے ہائی وے کو توڑنا اور سکون کی نئی راہ بنانا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ دھیان سے، میڈیٹیشن سے۔ دھیان کا مطلب سوچ کو روکنا نہیں، دھیان کا مطلب ہے اپنی سوچ کو دیکھنا،
جب آپ دھیان میں بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے آٹومیٹک پروگرام کو روکتے ہیں، آپ غصے سے ہٹ کر غصے کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں، اور جس پل آپ اپنی پرانی سوچ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ اس سوچ کے غلام نہیں رہتے، آپ اسے بدل سکتے ہیں، آپ اپنے دماغ کو ریوائیو کر سکتے ہیں، آپ سچ مچ اپنے دماغ کے سرکٹ بدل سکتے ہیں۔ اسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے میری بیماری تو میرے جینز میں ہے، مجھے ڈائبٹیز اپنے والد سے ملی ہے، مجھے ارتھرائٹس اپنی ماں سے ملی ہے۔ آج آپ کے سب سے بڑے دھوکے سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ ڈاکٹر بروس لپٹن، ایک بایولوجسٹ جو سالوں تک یہ مانتے رہے کہ جینس ہی ہماری زندگی کے مالک ہیں، جو جینس میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن اپنے ایکسپیریمنٹس کے دوران انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جس نے میڈیکل سائنس کی نیو ہلا دی۔ انہوں نے پایا کہ جینس مالک نہیں ہے، جینس تو صرف بلو پرنٹ ہے۔ جینس کو آن یا آف کون کرتا ہے؟ جینس کو سگنل کون دیتا ہے؟ ماحول۔ لپٹن نے ایک سیل کو لیا اور اسے ایک پیٹری ڈش میں رکھا۔ سیل صحت مند تھا۔ پھر انہوں نے اس ڈش کا ماحول بدل دیا۔ انہوں نے اس میں زہریلی چیزیں ڈالی، وہی صحت مند سیل بیمار پڑ گیا۔ پھر انہوں نے اسی بیمار سیل کو واپس ایک صحت مند ماحول میں ڈالا اور وہ سیل دوبارہ صحت مند ہو گیا۔ سیل نہیں بدلا تھا، اس کا جین نہیں بدلا تھا، اس کا ماحول بدلا تھا۔ ہمارے جسم میں 50 ٹریلین سیلز ہیں۔ ان سیلز کے لیے ماحول کیا ہے؟ آپ کا خون، اور آپ کے خون کا کیمیکل کون بدلتا ہے؟ آپ کا دماغ، اور آپ کا دماغ خون کا کیمیکل کیسے بدلتا ہے؟ آپ کی سوچ سے۔ ڈاکٹر بروس لپٹن کہتے ہیں آپ اپنے جینس کے غلام نہیں ہیں، آپ اپنی سوچ کے غلام ہیں۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ بیمار ہیں، اگر آپ کو وہم ہے کہ آپ کو بھی 50 کی عمر میں ہارٹ اٹیک آئے گا کیونکہ آپ کے والد کو آیا تھا، تو آپ کا یہ اعتماد آپ کے دماغ کو سگنل دے گا، دماغ آپ کے خون میں وہی بیماری والے کیمیکلز گھول دے گا اور وہ کیمیکل آپ کے جینز کو آن کر دے گا۔ اسے ایپی جینیٹکس کہتے ہیں۔ ایپی یعنی اوپر، جینز کے اوپر بھی ایک کنٹرول ہے، اور وہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی سوچ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پلیسبو ایفیکٹ کام کرتا ہے۔ پلیسبو یعنی جھوٹی دوا۔ ڈاکٹر آپ کو شکر کی میٹھی گولی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بہترین دوا ہے، اس سے آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ آپ اس یقین کے ساتھ وہ گولی کھاتے ہیں اور آپ سچ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیا اس شوگر کی گولی نے آپ کو ٹھیک کیا؟ نہیں، آپ کے اعتماد نے آپ کو ٹھیک کیا۔ آپ کے یقین نے آپ کے دماغ کو ہیلنگ والے کیمیکل بنانے کا حکم دیا۔ لیکن اس کا ایک جڑواں بھائی بھی ہے، نوسیبو ایفیکٹ۔ اگر پلیسبو پازیٹیو اعتماد ہے تو نوسیبو نیگیٹو ہے۔ جب ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے آپ کو کینسر ہے، آپ کے پاس صرف 6 مہینے ہیں، اور آپ ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، تو آپ کا جسم اس یقین کو سچ ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ کا دماغ مرنے والے کیمیکل بنانے لگتا ہے۔ کتنے لوگ صرف اس لیے نہیں مرتے کہ انہیں بیماری تھی، بلکہ اس لیے مر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے مان لیا تھا کہ وہ مرنے والے ہیں۔ اپنی سوچ کو بدلیے، آپ اپنے جینز کو بدل سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری سوچ نیگیٹو کیوں ہے؟ ہم بیمار سوچ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ٹراما، اسٹروک، چوٹ۔ ماہر نفسیات بیل بینڈیر کوک نے اپنی پوری زندگی اس پر ریسرچ کی، جو ان کی کتاب دا باڈی کیپس دا اسکور میں تفصیل سے ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بچپن میں ہوا وہ بیت گیا، ہم اسے بھولنا چاہتے ہیں، تو ہم اسے اپنے دماغ کے کسی کونے میں دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن سگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا دبے ہوئے جذبات کبھی مرتے نہیں، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، جو بعد میں اور بھی بدترین صورت میں باہر آتے ہیں۔ وہ بدترین صورت کیا طریقہ ہے؟ وہ ہے آپ کا ڈپریشن، آپ کا انزائٹی، آپ کا پینک اٹیک۔ اور جب آپ ان ساری ذہنی علامات کو بھی نظر انداز کرتے ہیں، تب وہ بیماری بن کر آپ کے جسم پر حاوی ہوتے ہیں۔ وہ ٹراما، وہ اسٹروک آپ کے دماغ میں نہیں، آپ کے جسم میں بس جاتے ہیں۔ وہ آپ کے نروس سسٹم میں اٹک سا جاتا ہے۔ وہ غصہ جسے آپ کسی پر اتارنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے پی گئے، وہ آپ کے لیور میں جمع ہو گیا۔
وہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھائے گا اور کسی اپنے کو کھونے کا گہرا دکھ جسے آپ نے رو کر باہر نہیں نکالا وہ آپ کے پھیپھڑوں میں جم گیا، آپ کو استھما دیتا ہے۔ وہ خوف جو آپ نے بچپن میں محسوس کیا تھا وہ آج بھی آپ کی کڈنی اور ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی پیدا کرتا ہے۔ وہ اگنور کیے جانے کا احساس، وہ احساس جرم جو آپ کے جسم کو آٹو ایون بیماریاں دے رہا ہے، جہاں آپ کا جسم خود کے سیلز کو ہی دشمن سمجھ کر کھانے لگتا ہے۔ آپ کا جسم آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ تو بس آپ کی ادھوری کہانی بتا رہا ہے۔ ہر درد، ہر بیماری ایک انکہی بات ہے، ایک دبا ہوا جذبات ہے۔ آپ کی پیٹھ میں جو درد ہے وہ شاید ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، آپ کے گھٹنوں میں جو درد ہے وہ شاید آگے بڑھنے کا خوف ہے، آپ کا مائیگرین وہ پرفیکٹ بننے کا پریشر ہے جسے آپ اور سہ نہیں پا رہے ہیں۔ جب تک آپ ان خیالات کو نہیں چھوڑیں گے آپ ان بیماریوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کتنی بھی دوائیاں کھا لیں، آپ ٹیومر کو کاٹ کر نکال دیں، اگر آپ نے اس سوچ کو، اس ٹراما کو نہیں نکالا تو وہ بیماری کسی اور صورت میں جسم کے کسی اور حصے میں واپس آ جائے گی، کیونکہ علاج باہر نہیں ہے، علاج بھیتر ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر میری سوچ ہی میری بیماری ہے تو اس سوچ کو کیسے بدلیں؟ یہ صرف پازیٹو سوچنے سے نہیں ہوگا، آپ خود کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ کو کام کرنا ہوگا، ذہنی کام۔ یہاں 5 قدم پیش کیے جا رہے ہیں، یہ وہ دوائیاں ہیں جو آپ کو خود بنانی ہیں۔ نمبر 1، پہلا قدم ہے ماننا، قبول کرنا۔ جب بھی آپ درد میں ہوں، غصہ محسوس کریں یا بیمار پڑے ہوں تو دوا تلاشنے سے پہلے خود سے سوال کریں، میرا جسم مجھ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ درد کس جذبات سے جڑا ہے؟ میں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں ایسا کیا سوچا یا محسوس کیا جس نے مجھے بیمار کیا؟ جس پل آپ اپنے جذبات اور اپنی بیماری کے بیچ کے لنک کو پہچان لیں گے، یقین مانیں 50% کام وہیں ہو گیا۔ نمبر 2 ہے رہائی۔ جذبات کو باہر نکالیں۔ اپنے وہ جذبات برسوں سے دبا رکھی ہے، انہیں باہر نکالنا ہوگا۔ اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو روئیے، کھل کر روئیے۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو اسے بنا کسی کو نقصان پہنچائے باہر نکالیے۔ ایک خالی کمرے میں چیخیے، تکیے کو پیٹیے، دبی ہوئی انرجی کا باہر نکلنا بہت ضروری ہے۔ جسم کو یہ کمپن چھوڑنا ہوگا۔ نمبر 3 ہے معافی۔ وہ مریضہ لوئس کا طریقہ، یہ سب سے مشکل اور سب سے ضروری قدم ہے۔ انہیں معاف کیجیے جنہوں نے آپ کو درد دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ معافی کے لائق ہیں، اس لیے کیونکہ آپ درد کے لائق نہیں ہیں۔ معاف نہ کرنا اس گرم کوئلے کو ہاتھ میں پکڑے رہنے جیسا ہے جو آپ کسی اور پر پھینکنا چاہتے ہیں۔ اس آگ سے جل آپ خود رہے ہیں، اور سب سے ضروری خود کو معاف کیجیے۔ اپنی غلطیوں کے لیے، اپنی بیمار سوچ کے لیے خود کو معاف کیجیے۔ نمبر 4 ہے ری پروگرامنگ۔ اب آپ کو اپنے دماغ کے پرانے ہائی وے کو توڑنا ہے اور ایک نیا ہائی وے بنانا ہے۔ یہ ہوگا دھیان اور ویژوائزیشن سے۔ ہر صبح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیے، اپنی پرانی بیمار سوچ کو دیکھیے اور اس کا شکریہ ادا کر ودا کیجیے، اور پھر اپنے صحت مند جسم کا تصور کیجیے۔ صرف سوچیے مت، اسے گہرائی سے محسوس کیجیے۔ آپ پوری طرح صحت مند ہیں، آپ کا جسم ہلکا ہے، آپ خوشی سے دوڑ رہے ہیں۔ اس صحت مند ہونے کے جذبات کو اتنا مضبوط کیجیے کہ آپ کا جسم اسے دوا سمجھ کر پی جائے۔ اپنے جسم کو محسوس کروائیے کہ وہ پہلے ہی ٹھیک ہو چکا ہے۔ نمبر 5 ہے پیار۔ آپ کے جسم کا ہر سیلز آپ کی باتیں سن رہا ہے، وہ آپ کی نفرت بھی سنتا ہے اور آپ کا پیار بھی۔ اس کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، خود کو دیکھیے اور مسکرا کر کہیے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہارے ہر حصے کو قبول کرتا ہوں، میں تمہیں ٹھیک ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ اپنے جسم سے نفرت مت کیجیے، وہ آپ کا دشمن نہیں، آپ کا ساتھی ہے۔ اسے پیار دیجیے، اس کا شکریہ، اس کا گریٹیٹیوڈ ادا کیجیے۔ یہ سب سے کارآمد ہیلنگ وائبریشن ہے جو آپ کے خون کا کیمیکل 1 سیکنڈ میں بدل سکتی ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ ہنسی ایک دوا ہے، معافی ایک سرجری ہے، دھیان ہمارے دماغ کو بدل سکتا ہے، اور یقین و اعتماد ہمارے جنس کو بدل سکتے ہیں۔ ان کہانیوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، دا باڈی لسنس ٹو دا مائنڈ، یعنی جسم دماغ کو سنتا ہے۔ آپ کی بیماری آپ کا خاتمہ نہیں ہے، یہ آپ
کہ تبدیلی کا پیغام ہے۔ یہ ایک سگنل ہے کہ جس طرح سے آپ جی رہے تھے، جس طرح سے آپ سوچ رہے تھے، وہ طریقہ کام نہیں کر رہا۔ بدل جائیے۔ آپ کا جسم آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، اس کی سنیے۔ شفا یا ہیلنگ کسی دوا کی شیشی میں نہیں، ہیلنگ آپ کے لاشعور میں ہے، آپ کے سب کانشس میں ہے۔ آپ اپنی بیماری کے شکار نہیں ہیں، آپ اپنے جسم کے مالک ہیں۔ یہ معلومات ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ یہ سائنٹیفک حکمت عملی ان لوگوں کو آزاد کر سکتی ہے جو برسوں سے درد میں جی رہے ہیں۔ تو جناب، اتنا کچھ سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ بدلنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے مرض سے آزاد ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنے لاشعور یعنی سب کانشس کو حکم دیں گے کہ اعلان ہے کہ میں بدلنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی طاقت واپس پانے کے لیے تیار ہوں، اور کہیں آئی لو مائی سیلف۔ اگر یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کے دل میں کسی ایسے انسان کا خیال آیا ہو جو درد اور تکلیف میں ہے، تو یہ ویڈیو اسے بھیج کر اسے امید بھیجیے۔ میں نے ماہر نفسیات، ڈاکٹرز اور فلاسفر کے تجربے، ان کی تحقیق آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔